تو اس میں بہت سارے آسپیکٹس آتے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے خالی اپنے اتہاس کی. جو وہ ظریف محمد ظریف کی میں نے بات کی، وہ کسی الگ انسان کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ سارے کشمیریوں کی ہی بات کر رہا تھا کہ ہم سب کشمیریوں میں کیا ہیں. میں بھی کسی الگ انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خالی کشمیری پنڈت کی بات نہیں ہے، میں بھی سارے کشمیر کی ہی بات کر رہا ہوں. یہ سارے کشمیر کا اتہاس کیا ہے؟ اب اتہاس ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اتہاس کے بارے میں، لیکن جو بہت آج ہمارے سامنے سب سے بالکل وہ ایویڈنٹ کیا کہتے ہیں اس کو، پروٹیکٹ جو چیز ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ ہم کو ہسٹری کی بکس لگتی ہے. لیکن یہ چیز آج سے 1000 سال پہلے لکھا ہی نہیں. کاغذ بہت کم تھا، کاغذ بھی اتنا نہیں تھا، یہ کتابیں اتنی عام طور پر نہیں تھی، تو لوگ اس سے لکھتے تھے. لوگ بہت سارے سادھن جٹاتے تھے، لوگ دیکھتے تھے کہ چیزیں کہاں ہیں. لوگ ان میں جو نشانیاں ہیں لکھا ہوا ہے کہیں پر، وہ پچھلے زمانے میں راجے لوگ یا باقی چیزیں، وہ کچھ کہیں پر کچھ چیزیں بنا رہے ہیں، اس کے اوپر پھر ان کا وہ شلالیکھ ملتے ہیں. جیسے ہمارے پاس اشوک کے کشمیر میں جو سب سے بڑا شاردا کا شلالیکھ ملا ہے وہ شاہدین کے بارے میں. ایک جگہ ٹینک بنانے کا کافی بڑا شلالیکھ ہے. اتنی جو کشمیر میں ہمیں شاردا میں کھدی ہوئی عبارت اتنی بڑی کہیں اور نہیں ملتی. تو یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور ساتھ میں وہ ہم کئی ساری چیزوں پر مطلب پکوں پر یا ہمارے کشمیر میں وہ برس وہ ہوتا تھا، اس پر لکھا جاتا تھا. لیکن یہ چیزیں بہت کم تھیں، اتنی عام نہیں تھیں. تو یہ چیزیں یوز کر کے پہلی ہماری کشمیر کی جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن اتنا ہمیں ضرور پتا ہے کہ کشمیر میں کلہن سے پہلے 11 تاریخیں لکھی گئی. ایک تاریخ کو کلہن سے 200 سال پہلے ہم سب لوگوں کا پریچت ہوگا، ایک آدمی کھیمندر نام، وہ ابن سے تھوڑا پہلے 20-25 سال، اس نے نرپاولی ایک کتاب لکھی کلہن کی کتاب. یہ اس نے ہسٹری پر لکھی، اس نے بہت ساری چیزوں پر لکھا تھا، اس نے بودھ پر بھی بہت لکھا تھا، بہت ساری چیزیں یہ ہسٹری پر تھا. اس سے پہلے کلہن دوسری کتاب کا بھی ذکر کرتا ہے، سوٹ کی کتاب، اس کی ہسٹری کی بات. اور اس سے پہلے بھی شاردکر کی ہسٹری، دیو راج کی ہسٹری، بہت ساری چیزیں تھیں. وہ کم سے کم 11 کتابیں چلا رہا ہے. تو یہ ان ساری کتابیں آج کل ہمارے پاس نہیں ہیں جو ہوتی، لیکن ان کا سار ہم سمجھتے ہیں. کل ہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک واقعہ ہے جس سے ہمیں یہ چیز بڑی صدق ہوتی ہے کہ یہ ان کتابوں کا پچھلی ٹریڈیشنز کا ہی سار کل ہم نے اپنی کتاب میں کافی پہلے سے کشمیر ہسٹری میں ایک بات چلی آئی ہے کہ 52 راجوں کی کوئی ہسٹری نہیں ہے، 52 کینگز لاسٹ کینگز کو بولتے ہیں. اب اس چیز پر سوچیے تھوڑا سا. کلہن مڈ 12th سینچری 1149 وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہسٹری میں ایک گیپ ہے، وہ یہ 52 راجوں کا گیپ.
جو گیپ ہے یہ کہیں نہ کہیں تو تاریخ میں لکھا ہوا، اس کا بہت یہ ثابت کر دیتا ہے اس بات کا کو کہ کلہن سے بہت پہلے ایک ہسٹوریکل سمیکشا آؤٹ لائن بنائی گئی ہے، راجوں کے نام لکھے گئے ہیں، ان کا ڈسکرپشن ہے، اور اس ڈسکرپشن میں کشمیر کے پہلے 52 راجاؤں کا ذکر نہیں ہے، اور یہ چیز کہ 52 راجاؤں کا ذکر نہیں ہے یہ ان تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، تبھی تو کلہن لکھتا ہے، اور وہ ساتھ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ شیوکر نے ان 12 راجاؤں میں سے اس نے 7 راج ڈھونڈ لیے، پھر وہ کہتا ہے بیل راج نے 4-5 راج اس میں سے دوسری کتابوں سے ڈھونڈ لیے، پھر کلہن کہتا ہے خود میں نے بھی 4 راجے اور ان کا کال وہ سب سے پہلے دیتا ہے، وہ سب سے پہلا کشمیر کا راجا سنن اسی جو اس کی الگ کتابوں سے وہ لکھاتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں علم قرآن سے میں یہ چیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ایک مانیتا سی بنائی گئی ہے کہ کلہن نے تو 12ویں صدی میں لکھا، جو کچھ اس نے لکھا اس نے 12ویں صدی میں ہی کر دیا، کلہن نے جو لکھا اس نے 12ویں صدی میں نہیں گڑا، کلہن نے جو لکھا وہ بہت پرانے ٹائم سے آ رہا تھا، اس کے ٹوٹل ہمارے سامنے پروفز تھے، اس کے سامنے ریکارڈز تھے، ان سے اس نے لکھا، اور اس نے اپنے سے اپنے اور اس سے پہلے کی 1 سینچری کا لکھا، وہ اس نے خود اپنے ایک طریقے سے لکھا، باقی چیزیں جو اس نے لکھی ہیں کیونکہ 950 میں کھیمندر کی نرپاولی ہے، اس سے پہلے شورٹ کی ہے، تو یہ چیزیں تو اس سے کلہن سے پہلے لکھی گئی تھی، تو یہ ہمارے جو پورے کا پورا بڑا جو لمبا اتہاس ہے جس کو ہم اکثر 5000 سال کی جو جننا ہے اس کا یہ سروت ہے کہ یہ ساری کتابیں تھیں، یہ کلہن کے سامنے تھیں 12ویں صدی میں، اور اس نے وہاں تک کی ہسٹری ہمیں ریکارڈ، یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارا، اس کے بعد کلہن کے بعد دوسرا جو ہسٹری لکھی جاتی ہے وہ زین العابدین کے نام، شرییا بٹ کا نام آپ نے سنا ہے، تو شرییا بٹ نے کلہن نے شرییا بٹ کو سرو دھرم ادھیکاری بنایا تھا، یہ دھرم کا ادھیکاری نہیں ہے، یہ جسٹس کی بات ہے، مطلب چیف آف جسٹس تھا، اور اس نے ایک آدمی کو اس نے ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا ریکارڈ بنانے کا، اس ریکارڈ ڈپارٹمنٹ میں اس نے جون راج سے کہا کہ بھائی تم یہ کلہن کے بعد کی ہسٹری شروع کرو، یہاں یہ ہمارا کشمیر کی تاریخ کی دوسری کتاب ہے، اس کے بغیر اور کوئی دوسری کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، جون راج جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں کافی لوگ کام کرتے تھے، اس میں شریور بھی تھا، تو شریور بتاتا ہے تمہیں یہ جون راج 1459 میں مر گیا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جون راج نے 1459 تک ہسٹری لکھی، لیکن جو کتاب کو پڑھتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے دیکھا ہے تو اس نے 1459 تک نہیں لکھی ہے، 1459 تک اس نے نہیں لکھی ہے، جب تک وہ مر گیا اس نے somewhere around 1450 تک ہی ہسٹری کی، تو اس کے مرنے کے بعد اسی شریور کو یہ کام کیا جاتا ہے، وہ شروع کرتا ہے ہسٹری،
1450 سے لے کے اس کی ڈیتھ، اس کے بعد اس کا بیٹا راجا بننے کا، اس کے بعد اس کا بیٹا راجا بننے کا، تو 1486 تک شریور لکھا ہے. یہ ہماری تیسری کتاب ہے. اس کے بغیر اور کوئی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک کتاب آتی ہے لکھنے والا، یہ ساری جو ہے یہ زندگی. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے لاسٹ ہمارے پاس کتاب ہے ایسے تو شریور کے بعد جو دوسرا آدمی ہسٹری لکھتا ہے اس کا نام ہے پراچین. وہ شریور کے بعد پروبیبلی اس نے شروع کیا ہوگا، مطلب 1486 سے اس نے شروع کیا اور اس نے 1513 تک ہسٹری کی. اس کے بعد جو ہسٹوریئن ہے اس کا نام ہے شکر. وہ ہمیں وہ لکھتا ہے کہ راجبھٹ نے اتنی ہسٹری لکھی، پھر اس نے ہسٹری لکھنا بند کر دیا کیونکہ اس کو تو اس لیے اس نے بند کیا. تو پھر وہ لکھتا ہے somewhere around 1537 تک. یہ کشمیر کی سب سے پہلی جو ہے 4-5 مان لو، کیونکہ اب کیا ہوا ہے بدقسمتی سے راجبھٹ والا حصہ وہ 26-27 سال کا ایک پیریڈ ہے، اس کی ہسٹری نہیں ملتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کشمیر کا سب سے پرانا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اس سے پہلے کوئی دوسری کتاب نہیں لکھی گئی. ان سب سے پہلے، ان سب کے 30-40 سال کے بعد کشمیر میں اس بیچ میں مطلب حیدر مرزا حیدر تغلق، آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے حیدر تغلق کا نام تو سنا ہوگا. وہ بابر کا موسیرا بنا. وہ پہلے بھی کشمیر ایک بار انویٹ کر کے آیا تھا. اس کے بعد جب یہ ہمایوں ہار گیا شیر شاہ سوری سے، ہمایوں کو اس نے کہا تھا آؤ ہم اکٹھے کشمیر پر قبضہ کریں، تم یہیں سے چلاؤ گے، پھر یہیں سے دوبارہ کشمیر کو پر قبضہ کرو. تو ہمایوں کے کیا رہا، اس نے نہیں مانا، وہ ایران چلا گیا. لیکن اس نے اسے کہا جاؤ کشمیر جاؤ. تو یہ اسی بیچ میں کشمیر کے کچھ امیر لوگ تھے، ماگریز تھے، ابدال ماگرے وغیرہ، وہ اس کے پاس لاہور پہنچے. انہوں نے اس کو بولا کہ آؤ کشمیر پر حملہ کرو. ان کو اس زمانے میں ایک کشمیر کا تھا چک، کنچن چکرا، اس کو آج تک اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کاجی چک کے نام سے سنا. تو وہ راج کر رہا تھا. ان کی آپس میں لڑائی کی، بہت ساری پریشانیاں کی. وہ شیعہ تھا، وغیرہ وغیرہ. انہوں نے اس کو وہ آگے یہاں کشمیر پر اس نے کام کر کیا، کشمیر پر قبضہ کیا. 10 سال وہ راجا رہا. اپنے پیریڈ میں راج کے بیچ میں اس نے ایک ہسٹری لکھی مغلوں، سینٹرل ایشیا کے مغلوں کی اس نے ہسٹری لکھی. اس کا نام ہے تاریخ رشید. اس میں اس نے 5-7 چیپٹر کشمیر پر لکھے، پھر کنٹمپریری. یہ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو کشمیر کی ہسٹری میں یہ پہلا پورشن میں لکھی ہوئی بات ہے. یہ ہے 1545 ہے تاریخ رشید. اس کے 30 سال کے بعد اس کو مارا گیا وغیرہ وغیرہ. تو جس وقت یوسف شاہ کیا پہلی بار بادشاہ بنا کشمیر میں، اس پیریڈ میں اسی مرزا حیدر کے ساتھ ایک آدمی تھا سعید علی. اصل میں اس میں سعید شاہ تھا، تو اس کا بیٹا تھا سعید علی. یہ دو لڑکے تھے. جس لڑائی میں مرزا حیدر مارا گیا، یہ اسی کے ساتھ لڑنے گئے تھے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں سے واپس آئے. اس کے بعد ہمارا جو انٹرسٹ ہے اس پوائنٹ میں ہے کہ مرزا حیدر کے 1440 میں لکھنے کے 30 سال کے بعد
35 سال کے بعد somewhere around 1580 79 کے آس پاس پہلی کشمیر کی تاریخ لکھی گئی پرشین تاریخ سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی ایک ریلیونس ہے. ہمارا 12th سینچری میں کلہن کا ریکارڈ آیا, پھر اس کے بعد سوندراج نے لکھا مڈ 1450 تک, اس کے بعد 1486 تک اکبر نے لکھا, پراج بٹ نے 86 سے 1513 تک لکھا, 1513 سے لے کے 1537 تک شک نے لکھا. یہ ایک ہسٹوریکل ٹریڈیشن ہے, یہ ہماری ہسٹری ہے. ہندو ہے کشمیر کا, مسلمان ہے, جو بھی ہے اس کی یہی ہے, مطلب ریکارڈڈ ہسٹری یہی ہے اس کی. اور اس کے بعد ایک کنٹمپریری اکاؤنٹ ہمیں حیدر ملک میں مرزا حیدر میں ملتا ہے 1444-45 کا, اور اس کے بعد کشمیر کی پرشین ہسٹری جس میں لمبا سا ورنن ہے وہ سید علی 1580 میں 79-80 میں. اس کے بعد 1614 میں کشمیر کی ایک بڑی سی پرشین ہسٹری لکھی جاتی ہے, پاکستان شاہی, شاید آپ سب لوگوں نے اس کا نام سنا ہوگا. 1614 میں جہانگیر کے پیریڈ, ہم کہاں سے چلے آئے, ہم 12th سینچری سے چلے آئے, وہاں سے ہمارے پاس 5-6 ہسٹریز ہیں. اس کے بعد ایک پرشین ہسٹری ہے اس میں 1579 اور اس کے بعد جہانگیر کے پیریڈ میں ہمیں پرشین ہسٹری تھوڑی سی بڑی ملتی ہے پاکستان. اور اس کے بعد آتا ہے حیدر ملک چاڑورا کا, وہ بھی 5-6 سال کے بعد اسی میں 1421 جہانگیر کے ہی پیریڈ میں. اور نیکسٹ ہسٹری جو ہمیں پرشین میں ملتی ہے, مطلب کسی بھی لفظ میں اس پیریڈ, وہ ہے نارائن پول آرجس کی احوال کشمیر. اکثر لوگ اس کو غلط نام دیتے ہیں, منتقل, اس کا نام احوال کشمیر ہے, اس نے کچھ لکھا ہے. تو وہ 1710 قریب پاکستان شاہی کے 100 سال کے بعد. اس کے بعد ہمارے پاس تاریخ آتی ہے نارائن پول آرجس کے 30 سال کے بعد محمد اعظم دہلوی کی واقعہ. یہ واقعات کشمیر کے بارے میں جو ہسٹری لوگوں کو پتا ہے, جو پڑھی گئی, جو ہسٹورینز نے دیکھی, جو باقی لوگوں نے دیکھی, وہ اسی ہسٹری کو دیکھی چاہیے. یہ جو محمد اعظم تو ان سب چیزوں کو, یہ ایک آؤٹ لائن میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ ہماری جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں, جہاں سے ہم اپنے بارے میں جان سکتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, وہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہماری سوچ ہے. اس کے بغیر اور کچھ نہیں. دلبری کا ہسٹری, افغان جو آکوپیشن ہوا کشمیر کا, اس سے پہلے اس نے 1735-45 اس پیریڈ میں اس کے بعد جو ہسٹری کہانیاں. اب ان تاریخ میں یہ آؤٹ لائن آپ کی طرف میں دوسری بات شروع کروں گا اس کے ریلیٹڈ, کیونکہ یہ چیز کہ ہم ہسٹری کہاں سے لیتے ہیں, ہمارے پاس سروت کیا ہے, وہ یہ چیز